वो सुबह बख्त बीबी के रोने की आवाज़ से उठी। पहले कुछ देर तो बिस्तर पर लेटी पलक के झपक झपक के छत देखी गई। जब से काम करना छोड़ा था दिन रात का कोई हिसाब नहीं था। एक अजीब सी मायूसी जहन पर छाई थी। काम करने वाली लड़की के लिए फारिग घर बैठना बहुत मुश्किल था। खैर आज वो अपने बिजनेस प्लान पर काम शुरू करेगी। एक आइडिया आया था उसके जहन में। वो बालों को जूड़े में लपेटती बाहर आई तो बख्त भी आंसू बहाते हुए हूरे जहाँ बेगम को अपनी बेटी का किस्सा बता रही थी। वही रिवायती कहानी, शोहर काम नहीं करता, नशा करता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है और बेटी को मारता है। बख्त भी उसने पीछे से बख्त भी के दोनों कंधों पर हाथ रखा और सर झुकाकर नरमी से तसल्ली दी। आप अपनी बेटी से कहें कि वो स्टैंड लें, हम उसके साथ हैं। बख्त भी ने अपना सांवला खुरदरा हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो डरती है जी। माला सीधी खड़ी हुई और अफसोस से बोली, वाकई वो भी कैसे स्टैंड ले। जब तक औरत के पास तालीम और माली खुद मुख्तियारी नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही पिटती रहेगी। माला ठीक कह रही है बख्तू। माँ के माथे पर बाल थे और वजूद जलाल में आया हुआ था। वो गोद में सब्जियों की परात रखे तख्त पर बैठी थी। छुरी वाला हाथ ऊंचा करके बोली, बेटियों की तरह पाला है मैंने नसीम को। उसे कहो मेरे पास आ जाए, वो अकेली नहीं है, हम उसके साईं बैठे हैं इधर। वो किचन में आई तो डर्टी किचन की तरफ खुलता दरवाज़ा नीम हुआ था। कैफ वहाँ काफ़ी बनाता नजर आ रहा था। आहट पर पलटा और वहीं खड़ा हो गया। वहाँ उसे खड़े देखा। वो खाबिदा आंखें लिए बालों का गोल मोल जोड़ा बनाए हुई थी। रात वाला मेकअप उतारने के बावजूद आंखों के गिर्द हल्की सी स्याही थी। काफ़ी बना दूँ आपकी? वो नज़रें मोड़कर दूसरी तरफ पलट गया। हाँ प्लीज़, तौक़ुफ़ किया और आवाज़ आहिस्ता की। फिर कुछ निकाला लाइटर से। आम सा लाइटर है, कुछ नहीं है इसमें। वो कैन से काफ़ी बैनर्स निकालते हुए बोला। उसके हाथ तेज़ तेज़ चल रहे थे। माली खुद मुख्तियारी और तालीम, आपके ख्याल में ये चीज़ें औरत को अब्यूज़ होने से बचा सकती हैं? फ़िल्टर पेपर लगा के कॉफ़ी बेंस अंदर डाले, फिर इस कंपार्टमेंट को खड़क करके बंद किया और मशीन ऑन कर दी। तुम्हें इख्तिलाफ़ है? माला को ताज्जुब हुआ। कैफ उसकी तरफ पलटा, काउंटर से टेक लगाई और सीने पर बाजू लपेट लिए। जागर्स की कैंची बना ली। सारी लड़कियां अब्यूज़ होती हैं बॉस। बख्त बीबी की बेटी अपने शोहर के हाथों और एलिट क्लास की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथों। ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। कॉफ़ी मेकर से पानी उबलने की आवाज़ आ रही थी। सारे में कॉफ़ी की खुशबू फैल गई। एक ही बात है। गरीब की लड़की चाहे गरीब की लड़की चाहे देर से लाए तो शोहर का मूड ख़राब हो जाता है, वो उसको मारता है। अमीर की लड़की पार्टीज़ के साथ ड्रग्स ना करे तो पार्टनर का मूड ख़राब हो जाता है, उसको खुश करने के लिए वो ड्रग्स पर लग जाती है। दोनों अब्यूज़ होती हैं, गरीब लड़की भी और अमीर पढ़ी लिखी लड़की भी। तो वजह क्या है? वजह यह है कि बॉस किसी ने औरतों को नहीं सिखाया कि मर्दों के साथ कैसे रहना है और किसी ने मर्दों को नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसे रहना है। कॉफ़ी गर्म आग उसकी तरफ बढ़ाया है। इंटरेस्टिंग है, आज ज्वेलर्स पर चलना है। गोल्ड लेना है तो चंद दिन ठहर जाए। वो अब अपनी कॉफ़ी के लिए फ्रेश पिन्स डाल रहा था। तोला भी 1,70,000 का है। एक हफ्ते में ये 90,000 तक गिरेगा। तुम्हें कैसे पता? कैफ ने शान उचकाई। मुझे पता होता है। चलें, आपकी इत्तला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने ख़रीदना नहीं, बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की, उनको बेच के नया काम शुरू करना है। इसी स्ना में बख्त बीबी किचन में दाखिल हुई। एक नज़र दरमियानी दरवाजे को देखा जो खुला था और फिर दूसरी कशमीश नज़र कैफ पर डाली। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है तो खड़े क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फ्रिज की तरफ इशारा किया। मैं कशमाला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन नासमझ है जो डब्बा रोटी को फ्रिज में रख देता है। हालांकि फ्रिज में रखने से डब्बा रोटी जल्दी ख़राब होती है। इसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। मासूमियत से कहकर अपना मग लिए बाहर निकल गया। बख्ती ने पैर पटका। मैं बता रही हूँ माला बीबी, ये ड्राइवर कम और वारदातियाँ ज़्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंसी। तभी फ़ोन पे माही की कॉल आने लगी। वो भी अपना मग लिए पिछले दरवाजे की तरफ चलेगी ताकि लान में जाके तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लॉन्च में माँ तक आवाज़ें जाती हैं। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फ़ोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज़ थी। थक गए थे ना रात में, अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गैलरी में मग लिए आगे बढ़ रही थी। कैफ भी वहीं जा रहा था। आहट पर रुक कर एक तरफ हो गया, उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ ज़ियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी उसका, कैसा है वो? माही का लहजा तफ्तीशी था। माला मुस्कुरा दी। ज़ियाद मुस्कुरा के फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ चुभती हुई नज़रों से उसे दूर जाते देखता रहा। सिर्फ टॉल और डार्क था, हैंडसम कहाँ से था? मुंह में बड़बड़ाया। अगला आधा घंटा वो लॉन में बैठी कॉफ़ी पीते हुए माही को सारी शादी का किस्सा सुनाएगी। किसने क्या पहना, कौन कौन आया,
کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں، اور ماہی کا فیوریٹ سوال کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اپنے فریبہ وجود کے ساتھ۔ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ، ماں کی نظر اس پر پڑ گئی جو گارڈز روم کے ساتھ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بلایا۔ کیف نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ اسے ہی بلائی تھی۔ پھر لیپ ٹاپ رکھ کے اٹھا اور سیدھا ان کی طرف آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیف جمال۔ کب سے تم نے پودوں کو پانی نہیں لگایا؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ ابھی لگا دیتا ہوں۔ اب کیوں؟ شام میں یا صبح میں لگاتے ہیں پانی۔ وہ بڑبڑا کے پودوں کی طرف مڑ گئی۔ وہ متذبذب سا کھڑا رہا، جائے یا رکا رہے۔ وہ جو مسکرا کے یہ سب دیکھ رہی تھی اٹھ کے ان کی طرف آ گئی۔ ماں، سلیم لگا دے گا پودوں کو پانی، کیف کو اپنا کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو جانے دیں۔ ماں نے سنا نہیں، ہاتھ پہلوؤں پر رکھے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے برہمی سے بولی، ویسے یہ ظہیر انتہائی ناشکر آدمی ہے۔ اف ماں، اس کا کیا ذکر یہاں؟ وہ کراہی، پرسوں 4 سے گڑ آیا تھا، میں نے اسے بھجوایا، کل اس کو مل بھی گیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے شکریہ کا فون کیا۔ مالا کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ وٹ ماں، آپ نے ظہیر کو گڑ بھجوایا؟ وہ تینوں بوگن ویلیا کے گلابی پھولوں والے درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کیف خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ ہمیشہ بیچتی ہوں، اب نیا کیا؟ وہ چڑچڑی لگ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کو جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا، وہ یا تو ہنس دیتی یا تحمل سے بات بدل دیا کرتی یا اس جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ماں، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا سوچے گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کو شکریہ کہنے کی توفیق پھر بھی۔ ماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو میرے کام کی نہیں سمجھ آتی، مان لیا، لیکن میری عزت بےعزتی کا خیال تو کرنا تھا۔ اچھا شرمندہ کروایا ہے آپ نے مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور آپ اس کو گڑ بھیج رہی ہیں، وہ سمجھے گا کہ میں اس کی منت کھا رہی ہوں۔ اب وٹ دا ہیل ماں۔ ماں نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی اور سر جھکا لیا، کسی معصوم بچے کی طرح جس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کیف سے آہستہ سے بولی، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مجھے ادھر کرسی لا دو۔ مالا پیر پٹک کے اندر چلے گی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ جو اتنے دنوں سے آنسو رکے ہوئے تھے وہ ایک دم بہنے لگے۔ بے روزگاری کا احساس، بیکار ہونے کا گرد تاریک نظر آتا مستقبل، راکھ ہوا کیریئر، وہ اتنے سالوں سے اپنا کماتی اور خرچ کرتی آئی تھی، وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، لیکن اگر اس کا نیا کام نہ چلا تو وہ اپنے بلز خود نہیں بھر سکے گی۔ کیسی بے بسی ہوگی یہ۔ سب کچھ ایک دم سے حواسوں پر سوار تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی روتی رہی۔ ماں کو کبھی اس کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس معید کی ڈاکٹری ان کو کوئی کام لگتا تھا، باقی مالا اور ماہی کی پڑھائی تو بس شغل تھی جیسے۔ اسے ماں پر بیک وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور اپنی بے بسی پہ رونا بھی۔ ماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ خواہ مخواہ ان کو سب کو سوگاتے بھیج کے اچھا بننے کا شوق تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ وہ آج ہی اسلام آباد واپس جا رہی تھی، بس یہ طے تھا۔ کیف کی کار آ رہی تھی، اس نے غصے میں کاٹ دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس نے جھنجھلا کے کال اٹھائی، باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے، آج یہ بھی اس سے کچھ سنے گا۔ وہ باہر آئی تو ماں لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے پورچ کی طرف آ گئی جہاں اوپر جانے کا بیرونی زینہ بنا تھا۔ وہاں کیف کھڑا تھا، ریلنگ سے ٹیک لگائے، ایک جاگر زمین پر اور ایک جاگر اوپری سینے پر رکھا، سینے پر بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنیں، اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ ناک سکوڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پر آ بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں بھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، وہ کھنکھارا۔ کشمالہ کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ کیف، تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو، مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پر تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھا گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی، اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن ہوا رک گئی، شاید اس کا سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیا پہلے زینے پر بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔
نہ جان تھی نہ سانس، وہ کسی خواب کسی کیفیت میں اٹھی، قدم من من کے بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں یہ سب سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے۔ وہ گھاس پر قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے۔ ماں کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے، مستقبل تاریک نظر آئے تو کیسے آگے بڑھو گے۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج بوڑھا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے۔ وہ شاید ماہی کو میسیج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پر پھیری۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پوچھا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بسی سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پر انگلیوں کی پشت پھیر کی۔ کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے۔ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورِ جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئے اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا۔ میں کہیں نہیں جانا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، میں یہیں ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسیج لکھ رہی تھی، وہ میسیج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمرز۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی ہوئی کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ماں بینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہی موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسیج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیٹے اور کھڑی ہوئی، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی سفید صوفے کو دیکھا جس پر وہ سو رہی تھی۔ وہ خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا۔ نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا، اور وہ دوری ہو کے بیٹھتی گئی۔ اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔